حضرات سلام علیکم. میں نصیر احمد خان سیکریٹری انجمن کاظمی عابدیہ آپ سے مخاطب ہوں. ادارے تحفظ زیادہ کے عنوان سے اس حقیر سے بھی سوال و جواب کیا جا رہا ہے، تو میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک مشہور شعر ہماری انجمن کے بزرگ شاعر جناب ماہر لکھنوی صاحب مرحوم کے اس شعر سے آغاز کرتا ہوں. ہم ماتم شبیر یہاں کر کے رہیں گے، ہم ماتم شبیر یہاں کر کے رہیں گے، یہ لکھنؤ ہے شام کا بازار نہیں. سابق سیکریٹری ادارے تحفظ زیادہ آپ سے مخاطب ہوں. ادھر کچھ دنوں سے ادارے تحفظ زیادہ کے فیس بک پر مختلف حضرات کی رائے آ رہی ہیں. اس خادم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تحفظ زیادہ کے متعلق انجمن ماتمی و مومنین کو روشناس کرایا جائے. ادارے تحفظ زیادہ کا قیام 1969 کے 8 ربیع الاول کو جو بہت بڑا فساد ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ بہت ہی قوم دردناک حالات تھے قوم کے. اس وقت کے بزرگوں میں خاص طور سے صفدر حسین صاحب مرحوم جو بانی ہے عشرہ 8 ربیع الاول، انجمن کاظمی عابدیہ سید رضا صاحب مرحوم، اور قائم علیبہ انجمن کے جناب سید صاحب مرحوم، اور خطیب الایمان مولانا مظفر حسین طاہر جرولی، مولانا قلب صادق صاحب، اور بزرگ شخصیتوں میں ان لوگوں کا شمار ہوتا تھا. ان لوگوں نے ادارے تحفظ زیادہ کا قیام درگاہ ابوالفضل العباس علیہ السلام میں ہوا. اس میں اس وقت سیکریٹری کی حیثیت سے جناب سید رضا صاحب روضہ زینبیہ کے بھی سیکریٹری تھے مرحوم، وہ منتخب ہوئے. اور ہو سکتا ہے میں اپنے بیان میں ایک بزرگ شخصیت جناب سلطان صاحب، بازار کھالا کے رہنے والے سلطان صاحب صدر کا انتخاب ہوا تھا، اور ادارے تحفظ زیادہ انجمن ماتمی کا وہ ادارہ تھا جو انجمن ماتمی کے سارے پروگرام ان کے تاریخوں کے حساب سے محرم اور سفر اور سال بھر کے جو انجمن ماتمی کے پروگرام اور جلوس رہتے تھے ان سے پرشاسن کو اوگت کراتا تھا. ضلع انتظامیہ کو اپنے لیٹر کے ذریعے سے اپنے بات کو رکھتا تھا. اور ادارے تحفظ زیادہ کا قیام اس مقصد سے کیا گیا تھا کہ انجمن ماتمی کے جلوس اعضاء کے متعلق کوئی بات ہوتی ہے تو ادارے تحفظ زیادہ اس پر علماء کرام کی سرپرستی میں عمل کرے گا. چونکہ لکھنؤ ایک بہت بڑا شہر ہے، مومنین کا بہت بڑا مرکز ہے، اور پوری دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، خصوصاً اردو بولنے والے لوگوں میں. کیونکہ 1939 کے تبرہ اجیٹیشن کے بعد، تبرہ اجیٹیشن کے بانی میں نے جو بزرگوں نے سنا ہے، میرے نانا بھی محترم مولانا افتخار العلماء مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ اور دیگر علماء کے منہ بھی میں نے سنا ہے علماء کرام میں کہ تبرہ ایجیٹیشن کے جو روح رواں تھے وہ مولانا آغا روحی صاحب کے دادا مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقاموں کے بہنوئی تھے. اس کے بعد جب تبرہ ایجیٹیشن میں قوم کو انگریزوں کے ذریعے سے معاملات جب طے ہوئے، خان بہادر مہندی حسین جن کا نام تھا،
وہ تبرہ ایجوٹیشن میں گورنمنٹ کے ذریعے سے بات چیت میں جاتے آتے تھے علماء کرم کی طرف سے نمائندگی کرنے، اور خان بہادر مہندی حسین صاحب نے کامیابی سے اس مسئلے کو حل کیا تبرہ ایجوٹیشن میں۔ اس وقت تبرہ ایجوٹیشن اتنے بڑے پیمانے پہ ہوا تھا کہ پاکستان کے کچھ علاقے جھنگ اور یہاں تک کہ افغانستان اور کینیا اور یوگانڈا تک، افریقہ تک کے لوگ تبرہ ایجوٹیشن میں شریک ہوئے تھے۔ تو جب معاہدہ ہوا تو پرشاسن سے جب معاہدے کے بعد، جیسا کہ مطلب میرے علم میں ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ خان بہادر نے مولانا حمید الحسن صاحب کے دادا نظم الملت سامنے وہ معاہدہ گورنمنٹ کا رکھا اور اس سے ان پہ اس معاہدے پہ دستخط دیے، اور اس کے بعد اس معاہدے کو لے کر وہ آیت اللہ العظمیٰ علی جناب مولانا حامد حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں آئے، تو انہی نے اس پر دستخط کرنے سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ نظم الملت میرے بڑے بھائی ہیں اور وہ امام حسن پر ان کا نام ہے، انہیں صلح کی، اور گورنمنٹ سے میں گورنمنٹ سے جنگ کروں گا، میرا نام حسین پہ ہے۔ تو نظم الملت نے یہ سنا تو تشریف لائے، وہ آپ دیدہ ہو گئے، تو ناصر حسین صاحب سے کہا کہ کیا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں سرکار، یہ میری جرت کہاں، آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، تو آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ ایک ساتھ اتنے بڑے ایجوٹیشن کے مومنین کو اگر جب رہا کیا جائے گا تو اہل لکھنؤ جو 18 مہینے یا ایسے زائد ہی ایجوٹیشن چلا تھا، تو مطلب یہ کہ ایک ساتھ لکھنؤ کے مومنین کیسے میزبانی کے فرائض انجام دیں گے، اس میں اتنا گورنمنٹ اور معاہدہ کرے کہ جو مومنین جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں ان کے جانے کا زاد راہ بھی گورنمنٹ انتظام کرے، ان کے جانے کا ٹکٹ بھی اور بسوں کا، گاڑیوں کا انتظام بھی سرکار کرے۔ بہرحال وہ معاملہ طے ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد ماحول بنتا رہا، میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوں گا۔ ہمارے سامنے جب میرا 15 سال کا سن تھا تو 26 مئی 1969 کو 8 ربیع الاول کا فساد ہوا، میرا سن 15 سال کا تھا، اور میں خود منصور نگر وہ کشمیری محلہ تراہے پہ موجود تھا۔ اس وقت یہ 8ویں کا پروگرام جو تھا وہ مرزا زینہ کی مسجد، تحسین علی خاں کی مسجد سے انجمن ماتمی پورے شہر کے اپنے اپنے علم مبارک برآمد کرتی تھی، اور کئی مرکز تھے، چوک میں، ایک بری گیٹ پہ، اور مرزا زینہ کی مسجد کے پاس، اور غلام حسین پل سے پہلے جو شاہ گنج کو گلی جاتی وہاں پر مرکز تھا، کشمیری محلہ تراہے کا مرکز تھا، اور منصور نگر ڈھال کے نیچے یہ عزاداری اور نوخانی کا یہاں پہ ایک بڑا مجمع سننے والا ہوتا تھا، تو یہاں انجمنیں پڑھتی تھی، نوا سلام پڑھتی تھی۔ چنانچہ 69 تک یہ رہا کہ محمود نگر سے اور غلام پل اور کاظمین تک کوٹوں پر زیارت کی غرض سے اس وقت پردے کا بہت سخت دور تھا۔ مومنین غلام حسین پل کے میں جو گھر ہیں اہل سنت حضرات کے، ان کے کوٹے سے زیارت کر رہی تھی۔ چنانچہ 69 میں بھی ایسے ہی ہوا، جب زیارت ہی کریں تھی دوران فساد ہو گیا، اور اس میں یامین مرحوم کو گولی لگی، افروز مرزا مارے گئے، کجن صاحب علم لیے ہوئے ان کو چاقو پڑا ہوا۔ بہرحال کافی نقصانات قوم نے برداشت کیے۔ تقی صاحب کے امام باڑے میں نظریات کیا گیا، غفران ماہ کی ذریعہ جلائی گئی، اور مرزا زینہ کی مسجد میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، تمام مومنین کے گھر لوٹے گئے، جلائے گئے، سمجھے۔ وہاں قوم برداشت کرتی رہی۔ اس وقت قوم کے مالی حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے، شاہی جا چکی تھی، انگریز جا چکے تھے، ملک آزاد ہو چکا تھا، اور اب مومنین اپنی غربت سے لڑ بھی رہے تھے اور عزاداری کو بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، اور بڑی محنت اور بڑی کوششیں تھیں، اور انہوں نے عزاداری کو سنوارا اور سجایا۔ شہر لکھنؤ میں یہ خادم بھی 1978 سے انجمن کاظمیہ عابدیہ میں خادم کی حیثیت سے ایز سیکریٹری منتخب ہوا، اور آج تک برقرار ہوں۔ مولا کا کرم ہے
میں اپنے انجمن کے پناہ ممبران سے محبت اور کرم ہے ان کا کہ مجھے اب تک وہ برداشت کیے ہوئے ہیں، اور میرے عمر کا تقاضا نہیں ہے، مگر تحفظ اعضاء کی جو خدمات ہیں اس پر تفصیلی روشنی اس لیے ڈالنا پڑ رہی ہے کہ کچھ ویڈیوز میں نے دیکھے. ٹھیک ہے، تحفظ اعضاء کے بارے میں سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے، مگر اب تحفظ اعضاء کا مقصد صرف عزاداری سے متعلق ہے. تحفظ اعضاء کا مقصد کسی قومی معاملات کے لیے ہمیشہ ایک وہ رکھا گیا. علماء کرام ایک جلسہ بلاتے تھے شیعان حیدر کرار کے نام سے، چاہے وہ عزاداری کے متعلق ہو، چاہے کوئی ایسا ہوتا جو عوامی طور پر حمایت حاصل کرنا ہوتی تھی، تو شیعان حیدر کرار کے جلسے میں اس میں انجمنوں کو بھی بلایا جاتا تھا، اور جو بھی خدمات علماء کی طرف سے دی جاتی تھی انجمنیں اس کو انجام دیتی تھی. مگر تحفظ اعضاء کا مقصد صرف تھا کہ ہماری عزاداری، ہماری مجلس و ماتم، ہم کو رات بھر گھروں کی شب بیداریاں کیسے کرنا ہے، انجمنوں کیسے ہوا اس کی ترتیب دینا تھی، اور انجمنوں میں اتحاد و اتفاق بھی بنا رہے. اس دور میں انجمنوں میں بہت اختلاف ہوتا تھا. بہرحال 69 کے بعد سے انجمنوں میں سارے اختلافات ختم ہوئے، ایک دوسرے کے یہاں سب جانے لگے، آنے لگے، سمجھے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. موجودہ حالات میں میں کسی کی دل شکنی نہیں کر رہا ہوں، میں عمر کے آخری پڑاؤ پہ ہوں، اور میں بھی یہی کوشش اور دعا کرتا ہوں کہ مرتے دم تک حسین مظلوم کے عزاداروں کی خدمت کرتا ہوا اس دنیا سے جاؤں. مگر چند باتیں اس لیے بیچی میں ہے کہ انجمن کی بقا، انجمن کا تحفظ انجمن کی ماتمداری سے ہے، ہماری پہچان ماتمداری سے ہے. ہم شہزادی کی اس دعا کا اثر ہے جو شہزادی نے اپنے لال کے لیے اپنے بابا سے کہا تھا. تو جناب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ بیٹی ایک گروہ پیدا ہوگا جو تمہارے لال کے ماتمداری سے کرے گا، ان کے عزاداری کرے گا. تو میں خدا را ان سبھی اپنے نوجوان بچوں سے جو انجمنوں سے وابستہ ہیں، متحد رہیے، ایک رہیے، اور قوم میں گمراہی و اختلافات سے بچیے. ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کیسے کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ کے چلے جائیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مولا کائنات کی سیرت پہ عمل کیجئے کہ کسی کے ساتھ ایسا حسن سلوک مت کرو کہ جب پھر اس کے ساتھ پھر کہیں بیٹھنا پڑ جائے قومی معاملات میں تو تم کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. اس لیے سب عزادار ہیں، سب ماتمدار ہیں، سب نوح خوانی اور عزاداری میں نماز سے شرکت دیتے ہیں، مگر جتنا ٹارگیٹ انجمنوں کو کیا جاتا ہے خدا را انجمنوں کو ٹارگیٹ نہ کیجیے. بہت ہی غربت سے انجمنیں چلی ہیں، اور وہ دور میں نے بھی دیکھا ہے جب آدھی روٹی بٹتی تھی اور ایک روٹی بٹتی تھی بڑوں کو. آج مولا کا کرم ہے، مومنین کے پاس پیسہ ہے، بہت اچھا تبرک بھی مومنین دیتے ہیں، اور مطلب یہ کہ سبھی معاملات پر انجمن ماشاءاللہ سے کافی حد تک اپنے پروگرام میں بھی اضافہ کرتی ہے. 4 چاند لگا سکتی ہے. بہت آپ لاتعداد انجمنیں ہیں. ایسے تو اس حقیر کی زبان پہ شہر کی جتنی بھی پرانی انجمنیں ہیں، میں جس وقت ادارے تحفظ اعضاء کا میں 18 سال سیکریٹری رہا، میں یہ جانتا ہوں کہ کس انجمن کتنی انجمنیں ہیں. بس ایک یہی آپ سے اپیل تھی، گزارش تھی، مجھ سے اس سے پہلے بھی انٹرویو کے لیے کہا گیا تھا، تو میں نے کہا بھیا ہم اپنے کو دور کر چکے ہیں. میں کسی بھی خدا اور رسول کو گواہ کرتے ہیں کہ میں کسی بھی سازش کے کبھی نہ تھا، نہ ہوں، نہ رہتا ہوں. میرا کام ایک ہے، میرا نعرہ، سمجھے، پوچھتے کیا ہو، کیا حسین کا ہے، ہم حسین کے ہیں، سب حسین کا ہے. ایک رہو، ایک رہو، عزادار رہو، شہزادی کی دعاؤں کے طالب رہو. خدا حافظ والسلام.